یاد رکھیں آسمان کے مقابلے میں زمین بہت ہی چھوٹی ہے. ایسی سینکڑوں زمینیں آسمان میں سما جائیں، آسمان اتنا بڑا ہے. اور اس کی مثال علماء کرام رحمہم اللہ تعالی یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک بہت بڑا میدان ہو، بہت بڑا میدان، اور اس میں ایک چھوٹی سی کنکر پڑی ہو، چھوٹی سی کنکر، اس کنکر کو اس بہت بڑے میدان سے کیا نسبت ہوگی؟ کیا پرسنٹیج نکالیں گے آپ؟ کیا نسبت جوڑیں گے آپ؟ ایک بہت بڑا میدان، بہت ہی بڑا، اور ایک چھوٹی سی کنکر. فرمایا کہ آسمانوں کے مقابلے میں زمین ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی کنکر ہو. یہ جو ہماری زمین ہے نا جی، جو پوری زمین کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری زمین آسمانوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی کنکر پڑی ہو. اور دوسری بات، اگر آپ چلو سائنسدانوں کی بات کر لیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آسمان میں کئی گلیکسیاں ہیں، کئی گلیکسیاں ہیں، اور جو گلیکسی ہماری زمین کے ساتھ جس کا تعلق ہے ہمیں نظر آتی ہے، اس کو وہ ملکی گلیکسی کہتے ہیں، ملکی گلیکسی کہتے ہیں. اور اب اس میں بقول سائنسدانوں کے وہ کہتے ہیں کہ اس گلیکسی کے اندر 300 ارب ستارے ہیں. 300 ارب، 3 کھرب ستارے ہیں ایک گلیکسی کے اندر. اور یہ گلیکسی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. یہ گلیکسی آسمانوں میں ہے. اور اس میں کتنے ستارے ہیں؟ 3 کھرب ستارے، 3 کھرب. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی گلیکسیاں، یہ تو ایک گلیکسی کی بات کی انہوں نے، ایسی گلیکسیاں 125 بلین گلیکسیاں ہیں. ایسی 125 بلین یعنی 1.25 کھرب گلیکسیاں ہیں ایسی کہ جس ایک گلیکسی کے اندر 3 کھرب ستارے ہیں. اب بتائیے جب ایک گلیکسی میں 3 کھرب ستارے ہوں تو گلیکسیاں کتنی ہیں؟ 1.25 کھرب. تو کتنے ستارے ہوں گے؟ کتنے ستارے ہوں گے؟ شمار کر سکتے ہیں ہم. اور یہ تو انہوں نے اپنا ایک اندازہ بیان کیا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ستارے آسمانوں پر ہیں. سارے ستارے ہمیں آنکھوں سے دکھائی تو نہیں دیتے، اور جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ زمین پر اندھیرا ہو، یہ گاؤں دیہات میں زیادہ نظر آتی ہیں چیزیں، یہ دنیا کے اندر شہروں کے اندر تو پولوشن اور لائٹیں اور اس کی وجہ سے ستارے پھر بھی دکھ، لیکن مزہ جب آتا ہے جب کوئی گاؤں دیہات کا ماحول ہو اور لائٹیں نہ ہو اور فضا ٹھیک ہو اور اس وقت رات کا وقت ہو اور پھر بطلہ صاف ہو، پھر آپ ستاروں کا چمکنا دیکھیں کہ کتنی تعداد میں اور کتنی تیزی سے چمکتے ہوئے یہ ستارے دکھائی دیتے ہیں. سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی. یہ ستارے جو ہے کتنی تعداد میں، جب ستارے اتنی تعداد میں ہیں اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالی کا آسمان کتنا وسیع ہوگا. اور یہ تو صرف ستاروں کی بات ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا اللہ تعالی نے آسمانوں پر چیزیں بنائی ہیں. پھر ایک ستارے اور دوسرے ستارے کے درمیان فاصلہ بھی تو رکھا ہے. اگر ایک گلیکسی کے اندر 3 کھرب ستارے ہیں تو ان ایک ستارے اور دوسرے ستارے کے درمیان فاصلہ بھی تو ہے. اور وہ کوئی ستارہ چھوٹا سا نہیں کہ جو ہم کاپی پینسل پر لے کر کاپی پہ سٹار بنا دے یا ہمیں یہاں سے دکھائی دے رہا ہے. یہ تو ہماری آنکھ دوری کی وجہ سے ہمیں چھوٹا دکھائی دے رہا ہے. وہ نہ جانے کتنے میل پر ایک ستارہ پھیلا ہوا ہے.
ایک ستارہ کتنے میل پر پھیلا ہوا ہے، اور پھر ایک ستارے اور دوسرے ستارے کے درمیان فاصلہ بھی پایا جاتا ہے، تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے آسمانوں کی وسعت کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ جو وسعت دی ہے ہم نے آسمانوں کو، وسیع و عریض جو ہم نے بنایا ہے، اللہ اکبر، یہ ہماری قدرت کا ایک شاہکار ہے، اسے دیکھ لو، ہمیں یاد کرو، ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، ہماری قدرت کو دیکھو۔ آسمانوں کی طرف تمہاری نگاہ جائے تو اور اس پر ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آئیں تو تم نے پڑھنا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو نے اسے باطل پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس پر بہت نیکیاں ملیں گی، ہر ستارے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائے گا۔